अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के हेड डीसी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और सीईओ हेल्थ विहाड़ी मलिक अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कल से सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर जो है वो चल रही है। मारिया बी, जो कि आपको पता है एक फ़ैशन डिज़ाइनर, मशहूर फ़ैशन डिज़ाइनर है, उनके हस्बैंड के हवाले से ताहिर जिनका नाम है, उन्होंने एक बहुत बड़ी और गफलत का मुजाहरा किया कि वहाँ पे उन्होंने अपने बावर्ची उमर फारूक जिसका नाम था उसका टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने क्या गफलत की कि उसको वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए वो वापस उनके जो देहात है, उनका जो आबाई शहर है विहाड़ी भिजवा दिया गया और वह विहाड़ी 2 बसें बदल कर पहुँचा। यहाँ पे विहाड़ी वो पहुँचा तो इंतज़ामिया ने फ़ौरन जो है वो एक्शन लेते हुए उसको आइसोलेट किया। वहाँ से उनको उसके घर से उनको उठा के यहाँ पे डीएच की विहाड़ी में आइसोलेट किया। पहले मैं डीसी साहब की तरफ बढ़ूंगा। डीसी साहब, ये एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और चल रहा है कि एक बहुत बड़ी गफलत का सामना किया है ताहिर की तरफ से, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हमारे सामने तो जो भी कोई सस्पिशन और पास शख्स हैं उसको तो हम ऐसे ही समझते हैं कि वो कंफर्म है और अपनी तमाम प्रोटोकॉल्स और एसओपीज़ को फॉलो करते हैं। किसी भी हवाले से हम इसको निगलेक्टेड नहीं रख सकते। तो हमारे लिए तमाम जो इस तरह के सस्पेक्टेड हैं, चाहे किसी भी सोर्स से हमें पता चले और कहीं से भी है, तो उसके लिए पूरी एसओपीज़ जो हुकूमत पंजाब की है और जो सख्ती से हिदायत दी गई हैं हमें, तो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो शख्स था, इसके साथ एक और भी था, तो की जो है वो हमें पता चला कि प्राइवेट लैब से टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो हमने उनको उसी वक्त फिल फॉर जो है आइसोलेट किया, उनके घरों को क्वारंटाइन कर दिया और साथ साथ इनको फ़ौरन एचडीयू में शिफ्ट कर दिया ताकि इसकी जो मैनेजमेंट है अच्छे तरीके से की जा सके। बहरहाल जो साइन सिम्टम्स हैं उस हवाले से जो क्लिनिकल उनकी मैनेजमेंट है उसमें हमने सेंसिटाइज़ भी किया हुआ है सारे हमारे स्पेशलिस्ट को भी और डॉक्टर हजरात को भी, और वो भरपूर तरीके से इसके ख़िलाफ़ जो है वो पेश कदम है और अच्छे तरीके से इसकी क्लिनिकल मैनेजमेंट हर उस शख्स की कर रहे हैं कि जो किसी भी हवाले से जिसकी सस्पिशन रेज़ होती है। जी, डॉक्टर मलिक अरशद साहब, जब वो पेशेंट यहाँ पे पहुँचा विहाड़ी में, वो अपने घर में भी रहा, उसके बाद जब इंतज़ामिया को पता चला, इंतज़ामिया हरकत में आई, उसको आइसोलेट किया। डीएचक्यू में वो आइसोलेटेड तो है, लेकिन क्या उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है? और उससे जो बाकी लोग मिले थे उसके घर वाले, उनकी भी स्क्रीनिंग की गई है या कुछ टेस्ट भिजवाए गए हैं? जी जो पेशेंट है हेड क्वार्टर हॉस्पिटल के एचडीयू में है और वो स्टेबल है। उसको एक हफ़्ता पहले 10 डेज़ बैक जो था वो खांसी थी और बुखार था, लेकिन अब इस वक्त वो बिल्कुल स्टेबल है। और उसके जो अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई जिनसे वो मिला है उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया है और उनको अंडर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्वारंटाइन जी या जी। अपने नहीं क्वारंटाइन सेंटर में? नहीं नहीं नहीं, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ ठीक है है। और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। हम वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और उनके जो है वाइटल साइंस हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो ही खुदा न खास्ता उसमें हमें कोई इस तरह की चीज़ नज़र आएगी तो फिर फौरी तौर पे हम उन्हें आइसोलेट करके मज़ीद जो है उनके खिलाफ उनके जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको। जी। और डिस्ट्रिक्ट साहब, अगर बात की जाए, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है एक बड़ा ज़िला है और जनूबी पंजाब का पहला ज़िला भी इसको माना जाता है। आपका करीबी जो डिस्ट्रिक्ट है या डिवीज़न है मुल्तान, डेरा गाजी खां, वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है, बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहाँ पे मौजूद हैं। कि ऐसे ज़ायरीन जो ईरान से आए हैं, बहुत सारे मुस्बत भी हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी को कुछ ख़तरा है? जी, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के इस वक्त 21 ज़ायरीन जो हैं वो मुल्तान में क्वारंटाइन किए गए हैं। उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स जो है ना वो देखी हैं, लेकिन सारी नेगेटिव हैं, उनमें कोई एक भी पॉजिटिव नहीं है। तो जो भी कोई इस तरह का सस्पेक्टेड ट्रैवलर ज़ायरीन के हवाले से एतबार से या कोई और इस तरह के हमारे जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं या प्रोविंसेस हैं वहाँ से आता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर भी हो रही है और जो उस क्वारंटाइन की एसओपीज़ को फुलफ़िल नहीं करता तो हम उसको ट्रेस एंड ट्रैक के ज़रिए वहाँ से कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में सेल्फ़ क्वारंटाइन करवाना है, या वहाँ पर जो भी कोई उस सूरत हाल के पेश नज़र जो भी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करनी है तो वो हम उस तरीके से कर रहे हैं। तो विहाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी जो विजिलेंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उसको हम कर रहे हैं। तमाम सोर्सेज जो हैं उनको बुरुए कार लाते हुए तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें किसी भी ज़रिए से मिलती है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सारी अपनी जो है विजिलेंस को अच्छे तरीके से जो है ना वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी सस्पिशन रेज़ हो तो फ़ौरन से उसको जो है ना हम उसके मुताबिक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें और भरपूर तरीके से जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो है हम
جو ہے وہ سی صاحب اگر بات کی جائے وہاڑی ڈسٹرکٹ کی دو اور تحصیلیں ہیں، برے والا ہے، میلسی ہے، ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو وہاڑی میں اس جو وبائی مرض ہے، عالمی وبائی مرض ہے، اس حوالے سے کیا انتظامات کیا گیا؟ کیا آپ ان انتظامات سے سیٹسفائیڈ ہیں ابھی تک؟ جی، ہم نے دونوں تحصیلیں جو آپ نے ذکر کیا ہے میلسی اور برے والا، وہاں پر بھی کوارنٹائن سینٹر بھی بنایا ہوا ہے اور آئسولیشن وارڈ بھی بنایا ہوا ہے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وہاڑی میں ہم نے ایچ ڈی یو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بنایا ہوا ہے، جہاں پر نیبولائزیشن، آکسیجن اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹر کی سہولت میسر ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ڈسٹرکٹ وہاڑی آئی تھنک کہ وہ ضلع ہے جس میں 5 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ فنکشنل موجود ہیں، تو اس لیے ہم ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے الحمدللہ ہر طریقے سے تیار ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ نوبت نہ لے آئے کہ ہمیں وینٹیلیٹر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر بات کی جائے عوام میں اویئرنیس پھیلانے کی، کیا محکمہ ہیلتھ کی طرف سے بھی ڈسٹرکٹ وہاڑی میں اویئرنیس کریٹ کرنے میں، لوگوں میں جو ہے وہ آگاہی مہم چلانے میں کچھ انتظامات کیے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہمارے جو ڈپٹی کمشنر وقاص رشید صاحب ہیں، انہوں نے بینرز پینافلیکس بنوائے ہیں، اور تمام جو ہماری 1122 کی گاڑی ہیں اور اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کی جو گاڑی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے افسران کے زیر استعمال جتنی بھی سرکاری گاڑی ہیں، ان پر وہ جو ہے وہ سٹیمرز اور بینرز لگائے گئے ہیں جو کہ آگاہی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، دونوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور 14 آر آئی سیز پر ہم نے ایل سی ڈیز پر جو ہے وہ اس کی فلم چلا رہے ہیں کورونا کے متعلق، جو وہ ہے بروشرز جو انفارمیشنز ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے سپیکرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس سے آواز بھی آئے اور لوگوں تک وہ آگاہی پہنچے، جتنے بھی مریض وہاں پہ ہمارے ہاسپٹل میں آئے تاکہ وہ اسے فلم کو دیکھیں بھی صحیح اور اسے سنیں بھی صحیح اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر بات کی جائے ڈی ایچ کیو کے اسٹاف کی، پیرامیڈک اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، ٹی ایچ کیو وہاڑی یا ٹی ایچ کیو برے والا میلسی، وہاں پہ ان کی سیکیورٹی یا ان کی آپ کہہ لیں کہ سیفٹی کے لیے جو میئرز ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی یا WHO کی طرف سے وہ میئرز آپ کر رہے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ جی، ہمارا جتنا بھی سٹاف جو آئسولیشن میں ہے، آئسولیشن وارڈز میں ڈیوٹی کر رہا ہے یا او پی ڈیز میں کر رہا ہے یا ایچ ڈی یو میں کر رہا ہے، ان کے لیے ہم نے پی پیز جو ہیں وہ ارینج کیے ہوئے ہیں، اور وہ فل فلیج WHO کی ایس او پیز کے حساب سے ان کو تمام سہولیات پرووائڈ کی گئی ہیں، تو اس میں ہمارے پاس وافر مقدار میں پی پیز موجود ہیں جو کہ ہم اپنے جو پیرامیڈکس اور جو ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اور وہ اس میں کوئی اس طرح کی وہ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہم نے پورا ارینج کیا ہوا ہے۔ ڈی سی صاحب اگر بات کی جائے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کل جو ہے وہ ایک بڑا پیکیج اناؤنس کیا، معاشی پیکیج اناؤنس کیا غریبوں کے لیے، کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو غریب لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے گزارا کرنا، تو جو معاشی پیکیج ڈسٹرکٹ لیول پہ، ضلع لیول پہ دیا جائے گا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ان کے جو لوگوں، جو غریب لوگ ہیں، جو واقعی ہی نیڈی ہیں، حقدار ہیں، ان کو ان کی جانچ کے لیے کچھ عمل، اس پہ کام شروع ہوا یا کچھ آفیشیلی نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کہ وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے؟ یہ اس میں جو بھی حکومتی ہدایات ہوں گی اس کے مطابق ہم اس کو بہتر، فیئر، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں گے۔ سروے آلریڈی ہم لوگوں نے کیا، ہمارے مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پنجاب بیت المال ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہماری یہ سروے رجسٹری والے ہیں، اور یہ سب کام کر رہے ہیں، تو ان سب سے ڈاٹا وغیرہ لے کے اور ہم بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے بھی صحیح کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک ہمیں اس کا جو ہے وہ مل جاتا ہے ہمیں ان رائٹنگ کے کس طریقے سے کیسے کیا میکینزم اڈاپٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو بھی ہم حکومتی ہدایات کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے اور بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹس بھی نظر آئیں گے۔ ڈی سی صاحب آخری میسج آپ کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے ضلع کے رہائشیوں کو؟ جی، میری جو ضلع وہاڑی کے اہلیان ہیں، عوام ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ ہم ایک مشکل صورتحال سے اس وقت گزر رہے ہیں، کرونا کے خلاف جو ابھی جنگی صورتحال میں ہم پیش قدم ہیں، تو اس میں آپ لوگ انتظامیہ کا، حکومت کا ساتھ دیں، جو حکومتی ہدایات ہیں، جو دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے اس کو والنٹیرلی اور خود اپنے ذریعے سے جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انشور کروائیں، اور سیلف کوارنٹائن کی طرف جائیں، کم سے کم باہر نکلے، سوشل کانٹیکٹ جو ہے آپ کے کم سے کم ہونا چاہیے۔ یہ وائرس کی جو ٹرانسمیشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیومن کانٹیکٹ سے اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے،
تو اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے اس کو گزارنا ہے, اس کی چین کو بریک کرنا ہے. اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خود اپنے طور پہ گھروں سے بہت کسی جو ہے وہ اہم کام ہو تو تب نکلیں, باقی آپ گھروں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور ہر حوالے سے انتظامیہ کا ساتھ دیں. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو یہ آپ ہینڈ سینیٹائزرز یوز کریں, اپنے ہینڈ واش کریں, کیونکہ یہ وہ ایسے آپ کا ہیومن آرگن ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وائرس کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. آپ آبجیکٹس کو, سرفیسز کو, مختلف جگہوں کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے سینسیٹیو آپ کے جو ہے ناک, کان, گلا جو ہے اس اور منہ کے ذریعے جو ہے وہ آپ وائرس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پانی پئیں اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی کام کریں, ایک دوسرے کو آگاہی دیں. صاف ستھرا رہنا بھی چاہیے ہمیں, صفائی ستھرائی ہماری جو ہے وہ نصف ایمان بھی ہے. اور نماز پڑھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس مشکل صورتحال سے بہت جلد جو ہے نمٹیں گے اور ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور طریقے سے جنگ بھی کریں گے. اور نظر آئے گا آپ کو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے اور اس مضبوط ایمان کے ساتھ جو ہے ہم اس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ آخری میسج اپنے عوام کو ایز اے ڈاکٹر کیا دینا چاہیں گے, کیا احتیاطی تدابیر کو کرنی چاہیے؟ جی کا پھیلنے کا وہ یہی ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو, دوسرے سے تیسرے کو, یہ اس طرح جو یہ پھیلتا ہے تو اس کو چین توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں آئسولیشن میں رہیں. اس کا سروائیول ٹائم میکسیمم کسی بھی دھات پر, کسی لکڑی پر, کسی بھی جگہ یہ ہے 12 سے 48 گھنٹے تک اس کا سروائیول ٹائم ہے. اگر ہم اس ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایک ڈسٹینس پہ رہے گا اور کوشش کریں, جیسے ڈی صاحب نے فرمایا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آئسولیشن میں رہیں, ماں سوائے کہ بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے پھر بھی وہ آپس میں اکٹھے ہونے سے پرہیز کریں, ایک فاصلے پر رہ کر اپنا جو ضروری کام نپٹائیں اور پھر آئسولیشن میں چلے جائیں. تو اس طریقے سے ہم اس جراثیم کو, وائرس کو ختم کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ڈی سی صاحب موجود ہیں. ان دونوں کی باتوں سے ایک ہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر آئیں گے تو آپ کا محلہ, آپ کی فیملی, آپ کا ملک محفوظ رہے گا. تو اس عالمی وبا کا ایک ہی علاج ہے اور گھر میں رہیں. اسٹے سیف, اسٹے ہوم. بہت شکریہ. باخبر رہنے کے لیے اردو پوائنٹ وزٹ کرتے رہیں. فی الحال مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.